دیکھیں گناہ گار ہم سارے ہیں, but the problem comes when a sin is advertised, when a sin is broadcasted, when a sin is glorified and glamorized, that's when the real problem is. دیکھو ہر بندہ گناہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے کہا کہ کلو بنی آدم خطا, ہر ابن آدم خطا کار ہے, لیکن ان میں سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے گناہوں پہ تب تک پردے ڈالتا ہے جب تک انسان خود اپنے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے, اور اگر انسان اپنے گناہوں پہ پردے خود نہ ڈالے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں پہ پردے نہیں ڈالتا, اور ابھی اس کو جو ہے اس کو ایکسپوز کرتا ہے. سو ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے, ہمیں جو پرابلم اصل میں ہے نا وہ اس چیز سے ہے کہ چلو گناہ تو چلیں, جو ہے وہ توبہ اپنی کرے, یہ جو آپ پبلکلی اس کو لے کے آ رہے ہیں اور اس کو آپ گلیمرائز کر رہے ہیں اور آپ اس کو یو گیٹنگ پیپل ٹو لک اپ ٹو اٹ, دیٹس ویئر گناہ. دیکھیں گناہ کو تو گناہ سمجھا ہی نہیں نہ جا رہا. آپ گناہ کی کو چھپایا تب جائے جب گناہ کو گناہ سمجھا جائے. یہاں پہ تو الٹا ہو رہا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہا ہے, سامنے لایا جا رہا ہے اس کو, جیسے آپ نے کہا گلیمرائز کیا جا رہا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جتنے بھی آپ کے یہ پیجز ہیں ڈفرینٹ جو کہ اس شوبز سے ریلیٹڈ ہیں, وہ اس کو کھلے عام پروموٹ کر رہے ہیں. اور جو ادارے ہیں جنہوں نے اس پہ نظر رکھنی تھی, پیمرا وغیرہ, مجھے نہیں سمجھ آتی ان کا کام آخر کیا ہے. اگر ان کا کام ان جیسی چیزوں کو روکنا نہیں ہے تو پھر ان کا کام آخر کیا ہے. واٹ ڈو پیپل ڈو ان دیٹ آفس when they come to office every day, what do they actually do? ویری ویلڈ پوائنٹس. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اور ہمیں جو ہمارے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ہیڈز ہیں ان کو بھی سمجھ دے کہ دیکھیں ہم نے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اللہ کو جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. ایوری بڈی, ہم جو بھی جس پوزیشن میں جس کیپیسٹی میں, اللہ تعالیٰ نے تو پوچھنا ہے بھائی تم جس کیپیسٹی میں تھے تم کیا کر رہے تھے. اور یہ جو چیزیں اوپنلی ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو ہمارے کلچر میں, ہماری سوسائٹی میں جو کہ ایک پریڈومیننٹلی اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ان میں جب آپ ایک چیز کو نارملائز کرو گے تو پھر آپ جواب دے ہوں گے. کیونکہ ہسٹری میں بھی نا ضیاء بھائی اگر آپ دیکھیں تو مسلمان قوموں کو جو تباہ کیا گیا نا وہ فحاشی کے ذریعے سے کیا, ٹھیک ہے. اور مثال کے طور پہ اگر آج آپ پاکستانی سوسائٹی میں آ کے لوگوں کو شرک کی دعوت دیں گے نا کھلے عام, لوگ نہیں کریں گے شرک, لوگ فوراً سے کفر پہ نہیں آئیں گے. لوگوں کو کفر پہ لانے کا یہ جو طریقہ ہے نا یہ ہمیشہ سے کارآمد رہا ہے اور اسی کو فالو کیا جا رہا ہے. اچھا یہ بھی دیکھیں کہ مثال طور پہ ایتھیزم ایک دم سے نہیں پھیل سکتی مسلمانوں میں, حالانکہ وہ بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے اس وقت مسلم میں بھی, لیکن بہت سلو ہے. لیکن یہ جو فحاشی ہے یہ آپ ذرا اب سوچیں کتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے یہ معاملہ. آپ میرے خیال جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے معاشرے میں, ہم اس وقت سے مسلمانوں میں یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, موویز کے ذریعے, کبھی بالی ووڈ کے کبھی ہالی ووڈ, سب کو پتہ ہے, اور میجرلی موویز کے تھرو ہو رہا ہے. اور یعنی یہ ایزی شارٹ کٹ نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ جلدی اگر کسی کو افیکٹ کیا جا سکتا ہے, مسلمانوں کو افیکٹ کیا جا سکتا ہے نا, تو اس سے کیا جا سکتا ہے. اور پھر دیکھیں یہ لیوڈنس اور فحاشی ایسی چیز ہے, یہ اسلام کے بالکل مزاج کے اگینسٹ ہے. یعنی اسلام آپ کو پاک باز, صاف ستھرا, نائس پرسن, ایک اچھا ماحول کریٹ کرتا ہے. فحاشی جو ہے نا اس میں گند گھول دیتی ہے, ایسے جیسے غلاظت گھول دیا آپ نے, دودھ میں غلاظت گھول دیں آپ, وہ دودھ نہیں رہتا. بلکہ میں اگر یہ کہوں نا کہ پاکستانی معاشرے, مسلمان معاشرے کو تباہ کس نے کیا ہے تو یقین کریں وہ ہماری فلم انڈسٹری نے.